مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ہر آئٹم کی جانچ پڑتال کی گئی اور مدینہ منورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا. اے جمیل الشیم اے امام الامم آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم ہستی مغتنم قبلائے محترم. اے فصیح البیان اے بلیغ اللسان. توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں 27 وسیع اور کھلے صحن بھی شامل تھے. خادم حرمین الشریفین نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھانک دیا جائے کہ صحنوں کی چھتوں کو موسم کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جا سکے. اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بجائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا. ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سونپا گیا. انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا. ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کو توسیع منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا. ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا. دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے، اس لیے دونوں تصورات کو یکجا کر کے گنبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا. وہ مسجد کے گنبد خضرا کی روایتی برتری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے، بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے. حتمی ڈیزائن اسٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا. جب خادم حرمین الشریفین جمادی الثانی 1411 ہجری میں اپنے سالانہ معائنے کے دورے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گنبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا. رہبر حق نما خاتم الانبیاء رہبر حق نما خاتم الانبیاء. آپ فخر عجم. سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی کیونکہ خادم حرمین الشریفین نے اس کی منظوری دے دی. باقی 26 گنبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے. سرور ذی حشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے. انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں. ایک پہیے کو 20 ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے. فولاد کے پہیے ریلوں کی طرح اعلیٰ قسم کے میٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں. ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گنبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ، فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو. سرکتے گنبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور عمدگی کے ساتھ انجام پایا. جدید ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا. اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے. گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا. حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا. مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے.
इसका इस्तेमाल मजबूती और पायदारी की गरज से किया गया। इस किस्म के दरख्तों का इंतखाब माहिरीन ने किया और इसके शहतीरों को बड़ी एहतियात के साथ काटा गया। इस लकड़ी पर नक्शो निगार कंदा करने का सारा काम हाथों से अंजाम पाया। इस मकसद के लिए मराकश में माहिर हुनरमंदों की खिदमत हासिल की गई। नक्शो निगार बनाने के काम में सफाई की गरज से पॉलीकार्बन के खुसूसी स्टेंसिल इस्तेमाल किए गए। आप शम्सुद्दोहा खातमुल अंबिया, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातम। एक माहिर आर्टिस्ट ने मुकम्मल होने वाले हर हिस्से को तामीराती मकाम पर भेजने से कबल उसके मेयार और दुरुस्ती की जांच पड़ताल की। लकड़ी के बड़े शहतीरों को मराकश से जर्मनी भेजा गया, जहां उन्हें जदीद तरीन मशीनों के जरिए काटा और मोड़ा जा सकता था ताकि बुनियादी डिजाइन के अहम हिस्से बनाए जा सकें। मस्जिद की ज़ेबाइश व आराइश के लिए ज्योमेट्री की अशकाल के बॉर्डर बनाए गए और उन पर सोने की पत्तियां लगाई गई। डिजाइन की मिसाली खूबसूरती के लिए कीमती पत्थर अमेज़नाइट के इस्तेमाल का फैसला किया गया। कीनिया में उम्दा मेयार का पत्थर बिल आखिर तलाश कर लिया गया और कान को इस मंसूबे के लिए खास तौर पर दोबारा खोल दिया गया। अमेज़नाइट को उसके मखसूस और दिलफरेब रंग की वजह से मुंतखब किया गया था। मोहतरम क़िबलाए मोहतरम, ए रसूले खुदा खातमुल अंबिया। इन कीमती पत्थरों की हतमी तौर पर पॉलिश की गई और लकड़ी के सोना चढ़े हुए डिजाइन में मखसूस मकामात पर नस्ब कर दिया गया। ए फसीहुल बयां, ए बलीगुल लिसान, ए वहीदुज़ ज़मान, मावराए गुमा। गुंबदों को अच्छी तरह इंसुलेट कर लिया गया और वाटरप्रूफ झिल्ली से ढक दिया गया, जिसे 2 आला मेयार की पॉलीमा और पीवीसी फिल्म से बनाया गया था और एक साथ लेमिनेट कर दिया गया था। सरकने वाले गुंबदों के कलश स्विट्जरलैंड में बनवाए गए। इन्हें ठोस पीतल से तैयार किया गया और बगैर पॉलिश के छोड़ दिया गया। कलश पर 23 कैरात सोना चढ़ाया गया। से 27 गुंबदों पर कलश सोने के ताज की तरह नजर आते हैं। मस्जिदों में आराइश